من همزه ونفخه ونفسه قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما سألتکم من اجر جو میں مانگتا ہوں تم سے، جو میں سوال کرتا ہوں تم سے، من اجر کسی مزدوری کا، کسی اجرت کا، فَهُوَ لَكُمْ پس وہ تمہارے لیے ہے، پس وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ میں تم سے جو دعوت پیش کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، تو اس دعوت و تبلیغ اور اس وعظ و نصیحت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت یا آپ سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ یہ دعوت ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اور مکہ کے اندر جتنی بھی دعوت دی، جتنے واعظ کیے، تو وہ سارے کے سارے بے لوث تھے۔ ان کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی طمع نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں فرما دیں کہ ما سألتکم من اجر جو میں سوال کرتا ہوں نا تم سے کسی اجرت کا، فَهُوَ لَكُمْ پس وہ تمہارے لیے، وہ تم ہی لے لو۔ پیچھے بات کیا سمجھانا مقصود ہے؟ بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، بغیر کسی لالچ اور طمع کے لوگوں کو دعوت پیش کرتے تھے۔ آپ کو کوئی ایسا لالچ نہیں تھا کہ یہ مجھے کوئی وظیفہ دیں، مجھے کوئی تنخواہ دیں، مجھے کوئی مجھے پیسہ دیں، یعنی کوئی پیچھے لالچ نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے بے غرض ہونا بیان کیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو میں تم سے مانگتا ہوں نا مزدوری، وہ مجھے نہ دو، تم ہی رکھ لو۔ سمجھ آئی نا؟ وہ تم خود رکھ لو۔ تو اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ مانگتے ہی نہیں تھے، کچھ لیتے ہی نہیں تھے، کوئی غرض ہی نہیں تھی، تو اب انہوں نے کیا دینا تھا، کیا رکھنا تھا؟ مقصد یہ کہ میں بالکل بے غرض ہو کر تمہیں اللہ کا دین پہنچا رہا ہوں اور تم اس کے باوجود میری مخالفت کر رہے۔ تو اس سے یہ بات باور کرانا مقصود ہے۔ اگر اس بات کا پتہ چل جائے نا کسی کو کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی لالچ موجود ہے،
تو اس آدمی کے متعلق انسان کا وہ مخلصانہ کنسپٹ نہیں رہتا. سمجھ آئی نا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے علاقوں کے اندر ایم پی اے ایم این اے ہوتے ہیں تو اب یہ جناب عوام کے بڑے ہمدرد بنے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب انتخابات بالکل قریب آ گئے. پھر بازار میں جاتے ہوئے سلام کریں گے، ہاں جی، ہر آدمی سے ملیں گے، بڑے سر جھکا جھکا کے لوگوں کے سامنے سلامیں کریں گے، ہاں جی، یعنی ایسے ہی گھروں کے اندر چلے جائیں گے. میں بس ایسے ہی گزر رہا تھا، میں نے کہا چلو ابا جی دا پتہ لے لیں. یعنی اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے ووٹ لینا، کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو میں نے ان سے چونکہ ووٹ لینے ہیں، لہذا جناب اب وہ ایم این اے کی طرف سے، ایم پی اے کی طرف سے، یا جس نے ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑے ہونا ہے، یعنی وہ بھی اب بینر لگوائے گا بڑے بڑے، اہل اسلام کو فلاں کی طرف سے عید مبارک. یعنی مقصد کیا ہے؟ ساروں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چونکہ لالچ ہے نا، اس نے ووٹ جو لینے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ جناب کہیں فوتگی ہو جائے وہاں پر جائے گا، کوئی بیمار ہو جائے وہاں پر جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ لوگوں کو جناب واشنگ مشینیں تقسیم کرے گا، سائیکل بانٹے گا لوگوں کو، یعنی اور اسی طرح کے سیوریج کا نظام صحیح کروائے گا، گلیاں بنوائے گا، وہاں پر سوئی گیس پہنچائے گا، بڑا کچھ کرے گا. یہ سارا رفاہ عامہ کا کام اور یہ سارا فلاح و بہبود کا کام، اس کے پیچھے بچہ جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ غرض ہے، اس کے پیچھے ایک لالچ ہے کہ ہم نے ووٹ لینے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا. اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے ذرا کہ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کہ میں کیا ان سے اتنی مزدوری مانگتا ہوں، اجرت مانگتا ہوں کہ مجھے مزدوری دے دے کر یہ قرض اور چٹی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اور اتنا انہوں نے مجھے پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا کہ اس پیسہ دینے کے لیے یہ قرض اٹھاتے رہے، اور بالآخر آج یہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ مجھے مزدوریاں دے کر، مجھے اجرتیں دے کر، مجھے پیسہ دے کر. اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھیں کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ انہوں نے کون سی آپ کو مزدوری دی ہے؟ کوئی مزدوری نہیں. اور پہلے انبیاء کی بھی اللہ نے یہی سیرت بیان کی. ہر نبی رسول لوگوں سے یہی بات کہتا تھا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. یہ سارے نبیوں رسولوں کی زبان سے اللہ نے کہلوایا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. تو میرے بھائیوں، یہ ہے اصل بات کہ آدمی کے متعلق جب یہ کنفرم ہو جائے نا کہ یہ آدمی کوئی دنیا کا لالچی نہیں ہے، یہ دنیا کا خواہش مند نہیں ہے، یہ بے غرض آدمی ہے، یہ بے لوث آدمی ہے، اور اس کی دعوت جو ہے نا وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہے، تو اس کی دعوت میں بھی، اس کی تبلیغ میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، تاثیر پیدا کرتے ہیں. اور اگر جناب کہیں تقریر کرنے جانا ہے تو پہلے ریٹ طے کرنا ہے. تو بتائیں وہاں پر تقریر کرنے کا کیا وہاں اثر ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ بلانے والے بھی مزہ لینے کے لیے بلاتے ہیں، جانے والے بھی کمائی کے لیے جاتے ہیں. نہ وہاں پر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ انقلاب آتا ہے، نہ وہاں پر کوئی دعوت کا مقصد حل ہوتا ہے. تو یہ جب صورتحال ہو تو یہ دعوت دین نہیں ہے، یہ ایک اپنا کاروبار ہے جو چل رہا ہے.
میری بات سمجھے ہیں نا, یہ ایک کاروبار ہے. بلانے والے بھی کہتے ہیں ہاں آئے گا, کوئی 4 گالیاں سنائے گا, کوئی راگ سنائے گا, کوئی شعر سنائے گا, بس ہیں جی. کچھ لوگ گلوکار سن کر مزہ لے لیتے ہیں, کچھ اس طرح کے وہ خطیبوں کو بلا کر مزہ لے لیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اے نبی ان کو بتاؤ کہ میرا تم کو دعوت دینے کا کوئی مقصد اپنی دنیا سیدھا کرنا نہیں ہے, اپنے کوئی بینک بیلنس بنانا نہیں ہے, اپنی جائیدادیں بنانا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انہوں نے یہ آفر نہیں کی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں ہم دنیا جہان کا سونا چاندی لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں, بس ہماری ایک چھوٹی سی بات مان لے کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کر. برا نہ کہا کر کا معنی کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی نے تو کبھی کسی لات منات عزا حبل کو گالی نہیں دی, تو برا نہ کہا کر کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہا کر کہ یہ لات منات عزا, یہ حبل, یہ 360, یہ حاجت روا, یہ مشکل کشا نہیں, داتا گنج بخش نہیں, غریب نواز, اور یہ دستگیر نہیں, غوث غوثیہ, یہ بات نہ کہا کر. اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ اللہ صرف ایک ہے, وہ ایک معبود ہے, ایک مسجود ہے, ایک حاجت روا ہے, ایک مشکل کشا ہے, ایک رکوع سجدے کے لائق ہے, ایک نظر و نیاز کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی اس کی مخلوق میں سے زندہ مردہ نبی ولی اس کے ان اوصاف کے اندر شریک نہیں. وہ کہتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں, حالانکہ برا تو نہیں کہہ رہے تھے. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معبود کو گالی نہیں دی. آپ کی سیرت کے خلاف تھا, آپ کے اخلاق کے خلاف تھا کہ آپ کسی لات کو, منات کو, عزا کو گالی دیتے. بس آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب وہ کہتے تھے لات معبود ہے, منات معبود ہے, عزا معبود ہے, حبل معبود ہے, فلاں معبود ہے, فلاں معبود ہے, فلاں گدی, فلاں آستانہ, فلاں مڑی, فلاں مورتی, یہ سارے اب ان کو وہ اپنے اپنے معبود سمجھتے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ معبود نہیں, یہ معبود نہیں, یہ وہ کہتے یہ گستاخ ہے ان کا, یہ گالیاں دیتا ہے ہمارے معبودوں کو. حالانکہ یہ گالی نہیں تھی, یہ تو ایک اظہار حقیقت تھا. اچھا, اس مثال کو ویسے اگر آپ نے سمجھنا ہونا تو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے متعلق ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. ہمارے مطلب یہ ایک عام بات, یہ گستاخ ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, نمبر 2, یہ اولیاء کرام کے بھی گستاخ ہیں. اچھا, یہ ائمہ کرام کے بھی گستاخ ہیں. یہ جی ولیوں کو بھی نہیں مانتے, اماموں کو بھی نہیں مانتے, یہ تو یہ ہے. حالانکہ میرے بھائیوں یہ سارا پراپوگنڈا ہے, یہ سارا کچھ یہ بالکل ایک مصنوعی انداز ہے. الحمدللہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول, اپنا نبی, اپنی جند جان, اپنے دل کی دھڑکن, اپنا دین و ایمان اور اپنے لیے سب کچھ مانتے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مشکل کشا نہیں, ہمارے حاجت روا نہیں, ہمارے مختار کل نہیں, عالم الغیب نہیں, کرنی بھرنی والے نہیں. یہ صفات اللہ کی ہیں. محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, مقتدا ہیں, ساری کائنات کے امام سردار ہیں. یہ ساری باتیں مانتے, لیکن کہتے ہیں نہیں تم گستاخ اور رسول. اچھا, گستاخ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے کی طرح نہیں نہ مانتے, بس اتنی سی بات ہے. یعنی ہم چونکہ جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح نہیں مانتے, بس یہ وجہ ہے ہمارے گستاخ ہونے کی. اور اسی طرح اماموں کے متعلق جو کنسپٹ ہے یہ اماموں کو نہیں مانتے, اور اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ اماموں کو مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے. ولیوں کو ماننے کا بھی بالکل وہی معاملہ ہے کہ جس طرح وہ ولیوں کو مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے. صرف ماننے کی کیفیت میں فرق ہے, ماننے کی کیفیت میں فرق ہے. اچھا, کیا خیال ہے میرے بھائیوں
کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں جی؟ لیکن عیسائیوں سے پوچھو، کہتے ہیں نہیں تم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ تم نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہم ان کے ماننے کی طرح نہیں مانتے۔ اب وہ کیسے مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ یسوع مسیح وہ جناب وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ آسمانی باپ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ یا پھر ایک ان میں سے گروہ وہ کہتے ہیں 3 خداؤں میں سے ایک خدا۔ اور ایک عیسائیوں کا ایسا بھی گروہ ہے کہ جو بدبختی میں بہت آگے نکل گیا، اس نے کہا کہ عیسیٰ بذات خود مکمل خدا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ہم اس طرح نہیں مانتے۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، بغیر باپ کے پاک دامن مریم سے پیدا ہوئے ہیں، بچپن میں کلام کیا ہے، بڑے اللہ کے اولو العظم پیغمبر ہیں، اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے قریب پھر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب یہ ان کے بارے میں باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح عیسائی مانتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے لحاظ سے تو پھر ہم منکر ہی ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جو امام اپنی بات قرآن اور حدیث کے مطابق کرے گا، وہ امام کوئی بھی امام ہو، امام ابو حنیفہ ہوں رحمت اللہ علیہ، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ابو داود ہوں، امام ترمذی ہوں، وہ کوئی بھی امام ہو، امام ابن تیمیہ ہو، امام ابن حزم ہو، جس کی بھی بات قرآن اور حدیث سے ملے گی ہم اس کی بات مانیں گے، اور جس کی بات قرآن اور حدیث سے نہیں ملے گی اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اب اس وجہ سے کہتے ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے، سمجھے نا؟ اور ادھر صورتحال کیا ہے؟ ہم نے سارے اماموں کو مانا تو ہم ہو گئے اماموں کے منکر، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ ایک امام کو مان کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک امام کو، اور اس امام پہ اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ لی اور اس کی فقہ کو اپنی نظام زندگی بنا لیا اور اس کے مطابق اپنے فرقے کا نام رکھ لیا۔ اب کہہ دیا دیکھا جی ہم اماموں کو مانتے ہیں، اور بھائیو تم تو امام کو مانتے ہو، اماموں کو تو نہیں نہ مانتے۔ ہم تو الحمدللہ سب اماموں کو مانتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ ادھر سے ایک امام، اب دیکھیں ایک امام مان لیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ، شافعیوں نے، اب ان کے سامنے جناب ڈھیر لگا دو کہ جی دیکھیں جی فلاں امام کا یہ قول، فلاں امام کا یہ فرمان، فلاں امام، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم چونکہ مقلد ہیں امام شافعی کے، ہم تو امام شافعی سے دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ تو بتائیے انہوں نے اماموں کو مانا کہ امام کو مانا؟ ہیں جی؟ امام کو مانا، اماموں کو نہیں مانا۔ لیکن ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ جس امام کی بات قرآن اور حدیث سے ملے گی ہم ہر اس امام کی بات مانیں گے، لیکن اگر قرآن اور حدیث سے کسی کی بات نہیں نہ ملے گی، وہ چاہے ابو بکر ہیں چاہے عمر فاروق ہیں، ہم ان کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ اب ابو بکر و عمر اور عثمان سے زیادہ تو کسی امام کی شان نہیں ہے نا؟ کیوں جی؟ میری بات سمجھے ہے نا؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا حج تمتع کا احرام نہ باندھو، فرما دیا تھا، لیکن ان کا اپنا بیٹا حج تمتع کا احرام باندھ کے باہر نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ابا جان نے خلیفۃ المسلمین نے کیا حکم جاری کیا ہے، کیا آرڈر جاری کیا؟ پتہ نہیں آپ کو؟ کہنے لگے پتہ ہے مجھے کہ میرے ابو نے کیا حکم جاری کیا ہے، لیکن فرمانے لگے مجھے ایک بات بتاؤ، دیکھو کوئی اور بغاوت کرتا تو کوئی اور بات تھی، کوئی اور مقابلے میں نکلتا تو کوئی اور بات تھی، ان کا اپنا سگا بیٹا
وہ میدان میں آیا اور اس نے کہا امر ابی یتبع ام امر النبی، مجھے یہ بتاؤ کہ بات میرے باپ کی مانی جائے گی کہ میرے رسول کی بات مانی جائے گی؟ دیکھو باپ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، عظیم سپہ سالار اور جرنیل ہے، اور کفار کے ہوش اڑا دینے والا اور شیطان کے چھکے چھڑا دینے والا، بہت بڑی وجاہت کا مالک، بڑے روب دبدبے کا مالک، لیکن اپنا بیٹا ان کے مقابلے میں نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے باپ کی بات نہیں مانی جائے گی رسول اللہ کے مقابلے میں۔ تو پھر میرے بھائیو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک یہ کدھر گئے؟ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن ویسے مانتے ہیں جیسے قرآن اور حدیث ہمیں کہتا ہے۔ ہم ائمہ کرام کو بھی مانتے ہیں، لیکن ویسے مانتے ہیں جیسے قرآن اور حدیث ہمیں کہتا ہے۔ ہم اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، لیکن ویسے مانتے ہیں جیسے ہمیں قرآن اور حدیث کہتا ہے۔ لیکن جس طرح وہ چاہتے ہیں نا، ہم اس طرح نہیں مانتے۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اولیاء کو ایسے مانو، کیسے؟ ان کے عرس کرواؤ، ان کے میلے کرواؤ، وہاں پر دھمالے ڈالو، وہاں پر بھنگڑے کرواؤ، وہاں ڈول ڈھمکا ہو، وہاں پر نظر و نیاز ہو، وہاں چڑھاوے چڑھائے جائیں، وہاں سبیلیں لگائی جائیں، ہاں جی، اور وہاں پر جناب عورتیں جائیں اور پورا میک اپ کر کے جائیں، وہاں پر ایک ٹھیک ٹھاک فحاشی کا ماحول پیدا ہو۔ اب ادھر یہ صورتحال ہے، اور پھر ان اولیاء کو کیا مانو؟ ان کو یہ مانو کہ یہ جناب بڑے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ ہیں، یہ 12 سال کے بعد بیڑے کنارے لگا دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں گود ہری کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اجاڑ دیتے ہیں، بڑے اختیارات ہیں ان کے پاس۔ اب وہ کہتے ہیں اولیاء کو ایسے مانو، ہم کہتے ہیں ہم نے ایسے نہیں مانے، تو کہتے ہیں یہ ہیں اولیاء کی یہ منکر ہے۔ میری بات سمجھ ہے؟ بس اتنی سی بات ہے میرے بھائیوں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم مانتے نہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے ماننے کی طرح نہیں مانتے، اتنی بات ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا لالچ دیا انہوں نے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کر، ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہا کر۔ اب برا بلا کہنا کیا تھا؟ برا بلا کہنا کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ یہ لات منات عزا یہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بس یہ تھا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نازیبا گفتگو، کوئی گالی گلوچ والی زبان، یا آپ نے کبھی کوئی ایسی زبان، رف لینگویج اللہ کے رسول نے کبھی ان کے معبودوں کے بارے میں بھی استعمال نہیں کی تھی۔ اچھا، اب وہ کہتے تھے یہ گالیاں دیتے ہیں، تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دنیا جہان سے جتنا ہو سکتا ہے سونا، چاندی، درہم، دینار، جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم آپ کے لا کر سامنے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن تو ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا سورج چاند بھی لا کر میرے ایک دائیں اور ایک بائیں ہاتھ میں رکھ دو، میں اپنی دعوت سے پھر بھی بھاگ لیا۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود غرض ہونا اس کی نفی کی، اس کے بارے میں لوگوں کا ذہن بنایا کہ میں کوئی خود غرض نہیں ہوں، میں کوئی لالچی نہیں ہوں، کوئی حریص نہیں ہوں، تمہارے مال و دولت پر میری کوئی نظر نہیں ہے، بلکہ بے لوث ہو کر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کو اس بات کا شاید پتا ہو، شاید یہ مسئلہ جانتے ہوں کہ نبی جب دنیا سے چلا جائے نا، فوت ہو جائے، تو نبی کی اگر بالفرض کوئی چیز ہو بھی نا، اس کے پیچھے کوئی چیز ہو بھی، تو وہ اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ صدقہ بن جاتی۔ کیا بن جاتی ہے؟ صدقہ۔
یعنی اس کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ جو مجھے وہ فدق کے باغ میں سے میرا حصہ دو، تو انہوں نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا معشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جب دنیا سے جاتے ہیں ما ترکنا فہو صدقہ، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے. اچھا میرے بھائیوں، چلو یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے لاجک بلا کیا ہے کہ نبی جب دنیا سے جائے اس کے پیچھے جو مال بھی ہو وہ ورثے اور ترکے کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ بن جاتا ہے. کیوں صدقہ بنتا ہے؟ اس لیے صدقہ بن جاتا ہے کہ اللہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے، دیکھو یہ میرا پیغمبر آیا تھا، اس نے دعوت دی تھی، تبلیغ کی تھی، لیکن اس کا مقصد دنیا میں آ کر کوئی دنیا کمانا یا دنیا جمع کرنا نہیں تھا. میری بات سمجھے نا؟ اس کا مقصد کوئی دنیا کمانا یا دنیا جمع کرنا اس کا مقصد نہیں تھا. اگر اس کا کوئی مقصد دنیا کمانا ہوتا بڑی دنیا کما سکتا تھا، بڑا بینک بیلنس بنا سکتا تھا، لیکن دیکھو جو کچھ بھی تھا وہ بعد میں کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے. مطلب ہے نبی کا مشن ہی نہیں تھا یہ دنیا میں آ کر دنیا بنانا، یہ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آیا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا تو مشن ہی کچھ اور تھا. تو فرمایا قل، فرما دیجئے ما سألتکم من اجر، میں جو مانگتا ہوں نا تم سے کوئی اجر، فہو لکم، پس وہ تمہارے ہی لیے ہے. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر میں تو اللہ سے اجر لوں گا جا کر، اللہ سے مزدوری لوں گا جا کر. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. قل، فرما دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف، یہ ذرا میری طرف توجہ دینا، یقذف یہ لفظ ہے قذف سے، اور قذف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قذف، قذف کے 3 معنی ہیں. قذف کے کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی. ایک قذف کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ایسے پھینکنا، یعنی کیا کرنا؟ کوئی آپ کے ہاتھ میں پتھر ہے، کوئی چیز ہے، گیند ہے، آپ اس گیند کو ایسے پھینک رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قذف کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ ایک یہ معنی ہے. اور قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. فیدمغہ، تو وہ حق جو ہوتا ہے یہ باطل کا سر کچل دیتا ہے، یہ باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے. فاذا هو زاہق، تو وہ باطل جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں اس آیت میں بل نقذف بالحق علی الباطل، تو قذف کا معنی کیا ہوا ہے جی؟ پھینکنا. ایک قذف کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر تہمت لگانا. ایک قذف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی پر تہمت لگانا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اسلام کے اندر ایک باقاعدہ حد ہے جس کو حد قذف کہتے ہیں. کیا ہے حد؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد. تو اس کو حد قذف کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ تہمت کی حد ہے نا، کہ کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو حد لگے گی. تو ایک معنی ہے پھینکنا، دوسرا معنی کیا ہے؟ تہمت لگانا. تیسرا معنی ہوتا ہے قذف یقذف کا معنی بیان کرنا. تیسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلام کرنا، بیان کرنا. یہ بھی ایک معنی ہے. تو کتنے معنی ہو گئے؟ 3. اور یہاں پر وہ تیسرا معنی مراد ہے. یہاں پر جو معنی مراد ہے یہ کون سا معنی؟ تیسرا معنی.
فرمایا قل فرما دیجئے ان ربی بے شک میرا رب یقذف بالحق وہ بات کرتا ہے بیان کرتا ہے کلام کرتا ہے بالحق حق کے ساتھ. یہاں پر یہ تیسرا معنی مراد ہے. فرمایا علام الغیوب وہ میرا رب جو ہے وہ غیبوں کو جاننے والا ہے. وہ جو ہے وہ غیبوں کو جاننے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بات بھی بیان کرتا ہے وہ حق بیان کرتا ہے. سمجھے نا؟ اللہ ہر بات حق بیان کرتا ہے. قل جاء الحق فرما دیجئے حق آ گیا. وما یبدئ الباطل اور نہیں اٹھ سکے گا پہلی دفعہ باطل. وما یعید اور نہ وہ دوسری دفعہ اٹھ سکے گا. یعنی اب حق آ گیا ہے نا تو اب حق کے مقابلے میں باطل سر نہیں اٹھا سکے گا نہ پہلی دفعہ نہ دوسری دفعہ. وما یبدئ الباطل اور نہ اٹھ سکے گا باطل پہلی دفعہ. وما یعید اور نہ وہ دوسری دفعہ اٹھ سکے گا. یعنی اب حق کے مقابلے میں باطل سر اٹھا نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ فتح کیا بیت اللہ میں شاہ فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ اس چھڑی کے ساتھ وہاں پڑے ہوئے بتوں کو گراتے جاتے تھے. تو ساتھ ساتھ آیت پڑھتے جا رہے تھے کیا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک وہ آیت پڑھ رہے تھے اور ایک یہ آیت پڑھ رہے تھے اس وقت. قل جاء الحق فرمایا آ گیا حق. وما یبدئ الباطل وما یعید ساتھ ساتھ یہ آیت بھی پڑھ رہے تھے. ویسے عام طور پر وہ پہلی آیت ہی مشہور ہے لیکن یہ آیت بھی ساتھ پڑھ رہے تھے. فرمایا قل فرما دیجئے ان ضللت اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں فانما اضل علی نفسی پس سوائے اس کے نہیں میں گمراہ ہوا ہوں اپنے نفس پر. یعنی میری گمراہی کا جو نقصان ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ میرے اوپر ہے. یعنی اگر میں بالفرض گمراہ ہوں تو اس گمراہی کا نقصان کس کو پہنچے گا؟ مجھے پہنچے گا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ ہے نا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے یقیناً صراط مستقیم پر تھے. فرمایا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں فرمایا فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي تو وہ ہدایت یافتہ ہوں تو کس وجہ سے ہوں؟ بس اس وجہ سے کہ جو وحی کی میری طرف میرے رب نے. بس اس وجہ سے کہ جو وحی کی میری طرف میرے رب نے. انہ سمیع قریب بے شک وہ اللہ تعالی بڑا ہی سننے والا بڑا ہی قریب ہے. بڑا ہی سننے والا بڑا ہی قریب. اللہ اکبر. دوبارہ ذرا ترجمہ سن لیں. قل فرما دیجئے ما سألتکم من اجر جو میں مانگتا ہوں تم سے کوئی اجر اجرت مزدوری فہو لکم پس وہ تمہارے ہی لیے ہے. ان اجریہ الا علی اللہ نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے ذمے. وہو علی کل شیء قدیر شہید اور وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اللہ اکبر. قل فرما دیجئے ان ربی بے شک میرا رب یقذف بالحق وہ کلام کرتا ہے حق کے ساتھ. علام الغیوب وہ جاننے والا ہے
غیبوں کو۔ قل فرما دیجئے جاء الحق، آ گیا حق، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور نہیں لوٹے گا پہلی دفعہ باطل اور نہ ہی دوسری دفعہ، یا نہیں سر اٹھا سکے گا پہلی دفعہ باطل اور نہ دوسری دفعہ۔ قل فرما دیجئے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوں، فانما اضل علی نفسی، پس سوائے کہ نہیں گمراہ ہوں میں اپنے نفس پر، وان اہتدیت، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، فبما یوحی الی، پس وہ اس وجہ سے ہے کہ جو وحی کی میری طرف میرے رب نے، انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا قریب ہے۔